بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبرچار ٹی وی میں خوش آمدید۔ بلا شبہ موجودہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورتحال اختیار کر چکی ہے، جس میں تمام ممالک معاشی، اقتصادی اور عسکری لحاظ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ 21ویں صدی میں چین کی جانب سے شروع کیا جانے والا بیلٹ روڈ منصوبہ ایک گیم چینجر کی اہلیت اختیار کر چکا ہے۔ سی پیک بھی اسی تاریخی منصوبے کا اہم حصہ ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پاکستان میں بھی اسی تاریخی معاشی منصوبے کو عوام کی طرف سے زبردست پذیرائی حاصل ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مستقبل میں اس کا ملک کی معاشی حالت کو بدلنے میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے تنقید سازوں میں بھارت اور امریکہ نمایاں رہے، جنہوں نے متعدد مواقع پر سی پیک جیسے معاشی گیم چینجر منصوبے کو بے جا تنقید کا نشانہ بنا کر اس کی افادیت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے بھارتی سرکار کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبے میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جن پر بھارت اپنی عزاداری ثابت کرنے کی ناکام کوششیں کرتا رہتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی تنقید کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کو صرف اور صرف ایک ہی ڈر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی آزادی کے بعد سے امریکی کیمپ میں شامل رہنے والا پاکستان کہیں دنیا کے بدلتے آرڈر کو دیکھ کر چینی کیمپ میں نہ چلا جائے۔ اس بے بنیاد پروپیگنڈے کو پھیلانے کے لیے مغربی میڈیا چین کے پاکستان میں بڑھتے اثر و رسوخ کو جواز بناتا ہے، جس کو امریکہ اپنی سلامتی کے لیے خطرہ تصور کرتا ہے۔ اس بات سے قطعاً انکار ممکن نہیں کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے ایک اہم ترین خطے اور بحیرہ عرب کے ساتھ واقع ہے، جس کا مستقبل کی عالمی سیاست میں ایک اہم ترین کردار ہوگا۔ بحیرہ عرب میں جس طرح چینی، امریکی، بھارتی، جاپانی اور دیگر کئی طاقت اور ممالک کی بحری افواج کی موجودگی میں پاک بحریہ اپنا لوہا منوا رہی ہے، وہ نہایت قابل تحسین ہے۔ اس حوالے سے حکومت پاکستان اور پاک بحریہ کی افریقی پالیسی کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ لہٰذا ان تمام حالات میں بھارت جیسے فاشسٹ ملک کے لیے جو کشمیر سے لے کر کابل تک لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں مصروف ہے، ان کے لیے خطے کی ترقی کو ہضم کرنا بہت مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان اور نیپال کے ساتھ ساتھ لداخ میں چین کے ساتھ بھی سرحدی تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی قیادت اندرونی اور بیرونی شدید دباؤ میں نظر آتی ہے، جو کئی ایسی غلطیاں کر چکی ہے جس کا خمیازہ اس کی عوام اور فوج بھگت رہے ہیں۔ حال ہی میں نیپال کے ساتھ ملکہ سرحد پر متنازع علاقے میں بھارت کی جانب سے سڑک کی تعمیر پر نیپال کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ بعد ازاں نیپالی وزیر اعظم کی جانب سے ایک نقشہ بھی میڈیا میں زیر بحث رہا، جس میں واضح طور پر سرحدی علاقوں کی نشاندہی کی گئی۔ اس حوالے سے نیپالی کابینہ کی جانب سے ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کا بھی ذکر کیا گیا۔ دوسری جانب ایل او سی پر ایک بار پھر سے معصوم شہری آبادی کو بھارت کی جانب سے نشانہ بنایا گیا۔ اس پر پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے بھارت سے شدید احتجاج کیا گیا اور اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ بھارت 2003 کے سیز فائر معاہدے کی پاسداری کرے اور آزاد کشمیر کے معصوم شہریوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنانا فوری طور پر بند کرے۔ اس حوالے سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ بھارت کسی بھی وقت مقبوضہ کشمیر میں جاری اپنے ظلم و ستم اور بربریت کو چھپانے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے بھی واشگاف الفاظ میں اس بات کا برملا اظہار کیا گیا کہ پاکستان ہر صورت اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا اور بھارتی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ابھی یہ تنازعات جاری تھے کہ فاشسٹ مودی سرکار کی جانب سے لداخ میں چینی افواج کے ساتھ تنازع کھڑا کر دیا گیا۔ بھارت شاید یہ بھول گیا کہ چین کی پیپلز لبریشن آرمی کا طریقہ کار پاکستانی اور نیپالی افواج جیسا نہ ہے، اور وہ کسی بھی بھارتی غلطی کا جواب عسکری انداز میں دینے کے لیے تیار تھے۔ چین کی جانب سے لداخ میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دینا ایک صاف اور سیدھا پیغام ہے کہ چین کسی بھی صورت بیلٹ روڈ منصوبے یا سی پیک منصوبے کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، جبکہ دوسری جانب پی ایل اے کی جانب سے یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی بھارتی جارحیت کو کچلنے کے لیے چین اپنی سفارتی اور عسکری طاقت کو بروئے کار لانے میں نہیں ہچکچائے گا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر بھارت ایک ایسے وقت میں چین کے ساتھ اپنے سرحدی تنازعات کو کیوں ہوا دے رہا ہے، جب کورونا وائرس کے معاملے کو لے کر چین اور امریکہ آمنے سامنے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ بھارت کو استعمال کر کے چین کو دباؤ میں لانا چاہتا ہے، مگر روس، پاکستان اور ایران کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ایسا ہونا نہایت مشکل دکھائی دیتا ہے۔
اس کے علاوہ بھارت کو چینی معاشی و عسکری ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ آنے والے وقت میں ان تمام تر حالات میں سی پیک کو پہلے سے زیادہ خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کے لیے پاکستان کے اندر امن قائم رکھنا ضروری ہے۔ سرحدی خطرات سے انکار ممکن نہیں، مگر ملک اندرونی خلفشار کا شکار ہونے کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت پاکستان فوری طور پر چین اور نیپال کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے اور ایران کو بھی چابہار بندرگاہ پر بھارتی موجودگی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ چابہار اور گوادر کا مستقبل ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ اس کے علاوہ کورونا وائرس سے ہونے والے معاشی نقصان کا بھی جلد از جلد ازالہ کیا جائے تاکہ عوام میں بڑھتی بے چینی اور مایوسی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ کسی بھی ملک کے لیے انسانی ترقی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لہٰذا عوام کو غربت سے نکالنے اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ دوست ممالک سے ہر ممکن مدد لی جائے۔ ایسے وقت میں چین کے ساتھ ساتھ روس بھی پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے دو ٹوک موقف کو عالمی سطح پر باور کرائے اور مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم کو رکوانے اور کشمیریوں سے کیے گئے عالمی وعدوں کی پاسداری کے لیے مزید مضبوط لابنگ کرے۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کورونا کے بعد نئی دنیا کا ورلڈ آرڈر کیا ہوگا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے خبر 4 ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے۔